نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واجب الاحترام مہمان گرامی فضیلت الشیخ علامہ ڈاکٹر علی محمد ابو تراب دامت برکاتہم العالیہ سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین، حاضرین، بھائیوں، دوستوں اور میرے ہم سفر ساتھیوں، نظریہ کی بنیاد پہ مملکت کا قیام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اسلامی نظریاتی مملکت کی بنیاد رکھی، جس کے حکمران آپ بذات خود تھے، جس کے وزیر اور مشیران رش کے ملائکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ آپ نے لوگوں کو مملکت سے محبت اور پیار کرنا سکھایا۔ آپ کو اس مملکت کی سرزمین سے پیار تھا، اس کے در و دیوار سے پیار تھا، اس کے گلی کوچوں سے پیار تھا، اس کے میدانوں سے پیار تھا، حتیٰ کہ اس کے پہاڑوں سے بھی پیار تھا۔ غزوہ سے جب تشریف لا رہے تھے واپسی پہ، احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرتے جذبات سے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ اس مملکت کا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ مختلف مقامات سے ہجرت کر کے لوگ اس نظریاتی مملکت میں آباد ہوئے، جن کی تہذیب و ثقافت مختلف تھی، رہن سہن کے طور طریقے، ادب آداب مختلف تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان لسانیت، علاقائیت کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے، ایک انصاری کو ساتھ کھڑا کرتے، فرماتے یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے، آنکھوں میں آنسو، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول
آخیت بین اصحابک ولم تو آخ بینی و بین احد، اس مملکت میں بسنے والے اپنے ساتھیوں کے درمیان تو آپ نے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کروا دیا، لیکن کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا۔ تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دل چھوٹا نہ کرو، تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ وہاں غیر مسلم بھی آباد تھے، ان کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کی بنیاد پہ معاہدہ کروایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مملکت ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی تھی، اس نظریے کی آبیاری ضروری تھی، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ آپ نے اس میں اسلامی تعلیم کو عام کیا، اسلام کے عادلانہ نظام جس کا ذکر آپ سن رہے تھے اس کو عام کیا، دنیا میں امن و انصاف قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے حدود نازل فرمائی تھیں ان حدود کی تنفیذ فرمائی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مملکت امن اور سکون کا گہوارہ بن گئی، جس کے مکینوں کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے اپنے دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کو بسا لیا تو رب نے پوری کائنات کے لوگوں کو ان سے ڈرنے والا بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپر طاقتیں بھی سرنگوں ہو گئیں، اور ایسا بھی ایک وقت آیا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ اس اسلامی مملکت کے بعد شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس خطے میں بھی ایک نظریاتی مملکت کا خواب دیکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہمارے قائدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف میدان میں نکلے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دو خطرناک ترین اقوام تھیں، ایک طرف وہ انگریز تھا جس کی روز اول سے پالیسی یہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور دوسری طرف وہ ہندو تھا جس کی سوچ یہ ہے، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ بغل میں چھری اور منہ سے رام رام۔ ایسے شاطر اور بدقماش لوگوں سے اس مملکت کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی مشکلات تھی،
مصائب کی چٹانوں سے ٹکرائے، یوں کہا جائے کہ بیجا نہ ہوگا کہ انہوں نے آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کیا۔ اور یہ نظریاتی مملکت جو یقینی طور پہ کرۂ ارض پہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہمیں دے گئے۔ اب ہم نے اس نظریے کا تحفظ کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اس وطن سے محبت اور پیار کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا۔ اس وطن کی ایک ایک بستی، ایک ایک شہر، ایک ایک بستی اور شہر کے بسنے والے فرد کے ساتھ محبت اور پیار کے رشتوں کو استوار کرنا ہوگا، نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں لسانیت، علاقائیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اسلامی اخوت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ ہر فرد کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہاں بسنے والے غیر مسلموں کو بھی وہ حقوق دینا ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے اس کی نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے، اس نظام کی تنفیذ کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے، نظریہ ہے، نظام ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ اپنائے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسے آخرت میں خسارے کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو نظریہ پاکستان کا تحفظ، اس کو ہمیں اپنا ایمان بنانا ہوگا۔ اور اللہ تعالی نے آخرت کے معاملات کے لیے بھی اور دنیا کے معاملات کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کا سیرت اور کردار بہترین نمونہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، سیرت کی کتابیں آپ سب ہی پڑھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے آج منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو رہبانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ تم نے صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، آگے کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں۔ میرے نبی نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دیا ہے، اور اللہ کے نام پہ وجود میں آنے والی مملکت پہ اللہ کے احکام کو نافذ بھی کیا ہے۔ آپ جہاں مسجد میں امامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
وہاں ایوان اقتدار میں حکومت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا روز اول سے یہی نظریہ ہے، یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب اس جماعت کی قیادت سنبھالی تو وہ عبادات کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی سرگرم عمل تھے۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالی جو اس جماعت کے امیر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے۔ جہاں وہ عبادت کے لیے مسجد میں نظر آتے، وہاں اس مملکت کی اساس کو سیدھا رکھنے کے لیے سیاست میں بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے۔ شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، جن کا نام سنتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ دین کے دائی تھے، وہاں وہ میدان سیاست کے شاہ سوار بھی تھے، اور اللہ کے ولی، اسلام کے بے باک سفیر، میرے اور آپ کے قائد سینیٹر پروفیسر ساجد میر دامت برکاتہم العالیہ، جہاں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، وہاں اللہ کے دین کے نام پہ وجود میں آنے والی اس مملکت میں بھی ایک مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، جو سینیٹر ہونے کے ساتھ سابق وفاقی وزیر بھی تھے، یہی طرز عمل ہے۔ اور ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ علامہ علی محمد ابو تراب، جن کے بارے میں ابھی ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب نے بتایا کہ آج سے وہ ڈاکٹر بھی ہو چکے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی، تو وہ بھی اسی طرح میدان عمل میں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے دین کے نام پہ پھیلائی جانے والی اس گمراہی سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ نہیں۔ ہدایت کا راستہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے عبادات بھی کی جائیں، دین کی دعوت بھی دی جائے، اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کاوشیں بھی کی جائیں، لیکن یہ مملکت جو اللہ نے نعمت عظمیٰ کے طور پہ ہمیں عطا کی ہے، اس مملکت کے نظریے کے تحفظ کے لیے بھی ہم سرگرم عمل رہیں۔ میں پھر اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران کو تحفظ نظریہ پاکستان کے اس پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے اہل حدیث یوتھ فورس، ہم اسے روشن اور تابناک دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے قائدین نظریہ پاکستان کے تحفظ کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اسے ایمان سمجھتے ہوئے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔